فی کل امت، ہر قوم میں، ہر امت میں، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس میں بڑے بڑے مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ مکر اور فریب کر رہے مگر اپنے ساتھ ہی، جیسے ہے ومن ابصر فلنفسہ، جس نے نصیحت حاصل کی تو اس نے اپنے لیے کی، ومن عمی فعلیہا، جو کوئی اندھا رہتا ہے تو اپنے لیے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح بڑے بڑے مجرم ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں بھیجے، اور وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یعنی مکہ کی طرح پہلے بھی ہم سے ہر بستی کے اکابر یعنی چودھری اور کھڑپینچ اس کے مجرموں کو بنا دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مکر و فریب، قوت و اقتدار کے ذریعے لوگوں کو ایمان سے روکتے، فسق و فجور میں پڑے رہے۔ انبیاء کے مقابلے میں یہی لوگ آتے رہے، مگر آخر انجام ایمان والوں کا غلبہ ہوا۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں رحمہ اللہ علیہ، ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبر کے مطیع نہ ہو جائیں۔ جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو ہیلا نکالا کہ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو بتایا کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات گزرے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ان سب مجرموں کا علاج وہی ہوگا کہ یہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے۔ اچھا پھر وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، کہتے، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس ہمیں اس جیسا دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کس کو دینی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی، عذاب شدید، اور شدید عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، باوجہ اس کے کہ جو وہ فریب کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے مکر و فریب کا یہ عالم ہے۔ جب بھی ان کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدق کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تو کہہ دیتے جب تک ہم خود اس منصب پر فائز نہ ہو، ہمیں یہ معجزہ نہ ملے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ، بھئی اب تم سب کو نبی بنا دیے جائے تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اصل میں ماننے والوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے، ڈٹے رہنے والوں کے لیے ہزاروں دلائل بھی کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت، محض رسالت وہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بناتا ہے، مکہ کے ایک یتیم کو، یا مکہ اور طائف کی کسی موت پر سردار کو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو مرضی دے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں بنایا، ایک عام شخص کو نبی کیوں بنا دیا؟ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے وہ بنائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آگے جی ہدایت کا عنوان، من یرد اللہ ان یہدیہ، تو وہ جس کو چاہے اللہ ہدایت دینا، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ، تو بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو، ضیق، تنگ، گھٹا ہوا، حرجن، انتہائی گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، ایسے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے، اس کو نیکی کا کام، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، سچ کی دعوت دینا، لوگوں کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین سے آسمان کی طرف کسی انسان کا چڑھ جانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ جا سکتا ہے انسان کھڑا کھڑے آسمان کی طرف ٹریول کر سکتا ہے؟ نہیں، اتنا مشکل لگتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہدایت مشکل کر دی۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کے لیے ہدایت آسان کرے، پھر ہی کوئی بندہ اللہ کے حقیقی معنی میں مطیع اور فرما بردار ہو سکتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ناپاکی، پلیدگی اور غلاظت ان کے زمرے میں رکھ دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔
یہ ان کا مقدر بن جاتی ہے، پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے، پھر وہ سمجھ نہیں سکتے۔ حرجن کا جی معنی ہے نہایت تنگ، گھٹا ہوا، درختوں کا وہ جھنڈ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، اس طرح اس کا دل کی حالت و کیفیت تھی۔ یسعدو، یہ سعیدہ یسعدو سے باب تفعیل کا مضارع ہے، یعنی یسعدو میں اصل یتصعدو تھا، حروف زیادہ ہونے سے معنی میں اضافہ ہو گیا، یعنی مشکل سے چڑھنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ گندگی ان کا مقدر بن گئی ہے، ہدایت ان سے چھن گئی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اوپر فرمایا تھا کہ کافر قسمیں کھاتے ہیں کہ ایک آیت نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب فرمایا کہ ہم نہ دیں گے ایمان تو کیوں کر لائیں گے؟ بیچ میں مردہ حلال کرنے کے حیلہ ذکر کیے ہیں۔ اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی بات کو نہ چھوڑے، جو دلیل دیکھے کچھ ہیلے بنا لے، وہ نشان ہے گمراہی کا، اور جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکم برابری پر، وہ نشان ہے ہدایت کا۔ اب ہر شخص بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الانعام، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور لوگو یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے کھول کھول کے رکھ دیے ہیں اپنے راستے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ بہت پیاری بات، پیچھے جو مثال اللہ نے بیان کر دی نا، کہ جس کے لیے اللہ ہدایت آسان کر دے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرا اور لکنہٹ دور کر دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت کے مقام پر سرفراز کرنے سے پہلے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک فرشتے کے ذریعے کروایا، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس میں ہدایت اور رشد اور نورانیت اور اپنی توفیق، ان ساری چیزوں کو داخل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے نیکی، شرح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ اللہ کے کمال انعامات میں سے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کو تو اللہ نے کہا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، لوگو یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اب ہم نے ان آیتوں کو واضح کر کر کے بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کے لیے ہوگا رہنے کا گھر، سلامتی کا گھر اپنے رب کی طرف سے، اور وہ ان کا دوست ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یہ اصل بات ہے۔ یعنی جنت میں سلامتی کی رہائش بھی ملے گی اور اللہ سے دوستی بھی ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے عمل۔ اور اب یہاں سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ سینہ اس کا کھولتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا سینہ کھل جائے۔ اب کوئی بندہ چاہے نا ہدایت حاصل ہی نہ کرنا چاہے تو اس کو مل سکتی ہے ہدایت؟ نہیں مل سکتی۔ ایک اور مقام سورۃ طور کا 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بہت بڑا قرآن کا عنوان ہے کہ بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، بندے کو وہ ملنا ہے جو اس نے عمل کرنا ہے۔ لہذا جو نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مقام پڑھنے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا
بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللہ فرمایا ان للمتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ ہوں گے جنت میں اور نعمتوں میں، اور ان کو کہا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، آج تم کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تعملون، جو تم کرتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پہ آج تم متقی ٹھہرے ہو، اپنے عمل ہی کی بنیاد پہ تم جنت کی نعمتوں میں جا رہے ہو، اور یہ سب ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور مزے سے رہو، وجہ یہ کہ تمہارے عمل بڑے اچھے تھے، اور اچھے عمل کوئی بندہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ ان حالات میں جن میں ہم رہ رہے ہیں اللہ کا خاص فضل اور احسان ہو، پھر ممکن ہے کہ انسان ہدایت پہ جم سکے۔ اگلی آیت سنیں، فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، آپ دیکھیں ہم نے جنت تو نہیں دیکھی، لیکن قرآن پڑھنے والے کو جنت کا نقشہ اس دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فرمایا آپ دیکھو گے کہ جنت میں ٹیک لگا کے، متکئین ٹیک لگا کے، تکیے لے کے، علی سرر مصفوفہ، ایسے پلنگوں پہ اور تختوں پہ اور بیڈوں پہ اور زبردست قسم کے لحافوں میں لپٹے ہوئے، جو آپس میں لپٹے ہوں گے، یعنی بیڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، اس طرح کے بیڈ۔ اور یہ بیڈ ہم سوچ کے سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کے بیڈ ہیں، کیوں ہماری سوچ محدود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا جو خیمہ ہے نا، خیمہ فرمایا 60 میل لمبا ایک ہیرا لایا جائے گا، ہیرا۔ سورۃ الرحمن میں خیموں کی بات ہوئی تو ہم فوری سمجھتے ہیں کہ خیمے سے مراد جگیاں والے مراسی چنگل لائی ہوئی، ہم انسان اپنی آبزرویشن کے مطابق سوچتا ہے۔ تو فرمایا جنتیوں میں جنت کا ایک خیمہ 60 میل لمبا ہیرا ہوگا، ایک ہیرا موتی، اس موتی کو تراش کے اس کے اندر خیمہ بنایا جائے گا، اور کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تصور کریں کہ وہ کیا حسن ہوگا، ان کے ساتھ نکاح کر دیں گے حور عین سے۔ اچھا حور عین کیا ہے؟ ایک لمبا واقعہ، اللہ نے چاہا میں آپ کو سناؤں گا کبھی یہ واقعہ، حور عین کیا ہے۔ اور اگلی آیت اس سے بھی پیاری، اور پھر اس میں ایک بات، یہ غالباً ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں ان تک بھی پیغام، نیک بیویاں ان سب حوروں کی سردار ہوں گی جنت میں۔ اور اگلی آیت بہت پیاری، کل ہمارے دوست کے والد صاحب فوت ہو گئے، ڈاکٹر مزمل ہمارے دوست تھے، تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا، یہ آیت بھی سنائی۔ جن کے والدین خاص طور پہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ان کے لیے یہ آیت بہت بڑا پیغام۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ان کی اولادوں نے ان ایمان والے باپ دادا کے پیچھے رہے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، باپ بھی والدین بھی نیک ایمان والے تھے اور اولادیں بھی پیچھے نیکی پر رہیں، دونوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرنے والے۔ کل امرئ بما کسب رہین، بندہ جو دنیا میں کماتا ہے نا وہی اس نے سامنے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے دیکھنی ہو تو یہ میں نے آیات سورۃ طور سے آیت نمبر کم از کم 15 سے آن ورڈ اس کی قریبی آیات پڑھی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کائنڈلی لنک شیئر کر دیں آپ، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کو شیئر کر دیں، بہت سارے لوگ لنک کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ
یحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یا معشر الجن ہم کہیں گے اے جماعت انسانوں کی اور جنوں کی، اب جنوں اور انسانوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور قیامت کے حشر کے میدان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قد استکثرتم من الانس، بہت سارے انسانوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، ان کو اپنا متحد کر لیا، جنوں کو کہا جا رہا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ان میں سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مثواکم، کہا جائے گا اب تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، خالدین فیہا، اب ہمیشہ تم اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، جب جو اللہ نے چاہا، ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب بہت حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سلمان علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی کسی جن سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا قید کر کے اس سے کوئی مقصد حاصل کرے، اس شخص اور جن دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطان جن کو نماز کے دوران آپ پر حملہ کرنے پر گرفتار کر لیا اور مسجد کے ستون سے باندھنے کا ارادہ کیا، تو سلمان علیہ السلام کی دعا یاد کر کے اسے چھوڑ دیا کہ انہوں نے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے نبی علیہ السلام۔ اب سمجھ آئی بات؟ یہ جو جنوں کو قید کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور جناب اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا ہے کہ جادو کا ایک بڑا ذریعہ یہ یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ جادو کے ذریعے یہ مرد اور عورت میں تفریق ڈالتے ہیں، یعنی یہ جادو کا گھٹیا جو، اور جادو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خود ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل کیے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور ان کو کہتے کہ ہم ہیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش، سیکھنا تو سیکھ لو۔ تو اب یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وہ جادو سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب جو کوئی کسی جن کو قابو کرے گا، چلے کاٹے گا اور اسے کہے گا میرے پاس جن ہے، اور اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا، دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ الا ما شاء اللہ، اس لفظ سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم آخر ختم ہو جائے گی، اس کے جواب میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فرمایا کہ آگ میں رہا کریں گے مگر جو چاہے اللہ، تو یہ اس کے لیے اگر دوزخ کا عذاب دائمی ہے تو اس کے لیے چاہنے سے وہ چاہے موقوف کر دے، ممکن ہے ہمیشہ نہ رہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نولی بعض الظالمین بعضا، اسی طرح ہم نے بعض ظالموں کو ظالموں کا دوست بنا دیا، بما کانوا یکسبون، باوجہ یہ کہ جو وہ کماتے تھے۔ کائنڈلی یہ لنک بھی شیئر کر دیں۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا بعض ظالموں کو ظالموں کا دوست، اس کا مطلب ہے اگر بندہ ظالم ہو تو اس کے دوست کیسے ہوں گے؟ شریف بندے کا ظالم دوست نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ المرء دین علی خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص کو دیکھیے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنا کیسا دوست بنایا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہنے لگے ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو گمراہ کر دیا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے اوپر خلاف خود گواہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کافر تھے۔ یہ جو آگے پیچھے مفہوم بیان کیا نا کہ کوئی جنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اب یہ لوگ جادو کی طرف اور جنوں کو قید کرنے کی طرف، ان کو اپنا متبع بنانے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس سے دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں، اس سے شہرت اور عزت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منحوس اور
یعنی خبیث قسم کے رزق سے بچائے جس سے انسان کفر کا مرتکب ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انعام 131۔ ذالک، اس لیے ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ کہ اس لیے کہ نہیں ہے تمہارا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، واہلها غافلون، اور یہ کہ اس کے رہنے والے ہی غفلت برتتے ہیں، ولکل درجات مما عملوا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے بقدر جو اس نے عمل کیا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو بندے یہ کام کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، آپ کا رب بڑا غنی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے درجات۔ جنت میں آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے انسان ایک ہی جنت میں ہوں گے؟ سب لوگ ایک جنت میں ہوں گے؟ نہیں، جنت میں درجات ہیں۔ اور شہید کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور شہید کا ہر ایک درجے کا اتنا فاصلہ، اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو درجات کا فرق ہے عمل کے حساب سے۔ ایک بندے کا عمل بہت اچھا ہے تو اس کے درجات بھی بہت اچھے ہوں گے، عمل گزارے والے ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ وما ربک بغافل عما یعملون، آپ کا رب غافل نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، آپ کا رب بڑا غنی اور بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد نئی قوم لے آئے۔ ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہارے یعنی باپ دادا تھے اور وہ چلے گئے، اب اس کی جگہ تمہیں پیدا کیا ایک نئی قوم کی، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ختم کر دے، نئی قوم لے آئے۔ انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ آ کر رہنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور آپ کسی بھی حالت میں معجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔